اور ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، وہ نیت کو کس قدر خالص رکھتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ لڑ رہے تھے اور دوران جنگ کافر جس سے لڑائی ہو رہی تھی اس پہ آپ حاوی ہو گئے، اور اس کی گردن جب کاٹنے لگے نا تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیے، آپ اس کی چھاتی سے اتر آئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کافر نے یہ سوال کیا کہ علی المرتضیٰ آپ تو بڑے بہادر سرما ہیں، بڑے شجاع سپہ سالار ہیں، لیکن یہ میں نے حیرت والی بات دیکھی کہ کوئی بھی بہادر آدمی، کوئی بھی تجربہ کار سپاہی غالب آنے کے بعد اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے، تو آپ میرے پہ غالب آنے کے بعد، قابو پانے کے بعد بھی آپ نے مجھے چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا کہ تم اللہ کے دین کے دشمن تھے، اس وجہ سے میں تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا اپنا غصہ، ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا، تو میں نے یہ سوچا کہ جو کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس میں ذاتی غرض شامل نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا روم نے آپ کے اس ارشاد کو مسلمی میں اس طرح نظم کیا ہے فارسی میں کہ شیر حقم نیستم شیر ہوا فعل مل بردین مل باشد گواہ، کہ میں حق کا شیر ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، ہوا و ہوس کا اور لالچ کا شیر نہیں ہوں، اور یہ میرا کام جو ہے یہ میرے فعل پر گواہی دے رہا ہے کہ میری نیت اللہ کے لیے خالص ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کافر نے تو اس کے دل پہ چوٹ ہو گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے نیت کو خالص کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو، غیر کے لیے کام نہ ہو، شہرت کے لیے کام نہ ہو۔ مسلمہ بن عبد الملک بہت بڑے مجاہد سپہ سالار ہوئے ہیں، تو روم کے کسی محاذ پر جنگ کر رہے تھے اور فتح نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جب اس دور میں فصیلیں ہوتی تھیں، فصیل کے پاس جاتے اوپر سے تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کے وقت ایک مسلمان سپاہی اس نے فصیل میں نقب لگائی اور اندر داخل ہو کے اس نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ آؤ جب بھی اندر آ جاؤ، تو مسلم فوج داخل ہوئی، فتح ہو گئی۔ مسلمہ بن عبد الملک وہ کہتے ہیں کہ کون ہے بھئی وہ سپاہی جس نے فصیل میں نقب لگائی تھی؟ تو کوئی بھی نہ نکلا۔ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں اس مجاہد کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس نے فصیل میں نقب لگائی اور دروازہ کھول دیا، لیکن کوئی بھی نہیں نکلا۔ رات کو اپنے خیمے میں تنہا تھے کہ ایک سپاہی آیا، کہنے لگے میں اس سپاہی کو جانتا ہوں جس نے فصیل میں نقب لگائی اور شہر کا دروازہ کھول کے فتح کی راہ ہموار کی، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آپ اس سپاہی کا نام خلیفہ کو نہیں بتائیں گے۔ نمبر 2، آپ اسے کوئی انعام نہیں دیں گے۔ نمبر 3، آپ اس کا قبیلہ نہیں پوچھیں گے۔ تو کہا چلو تینوں شرطیں مجھے منظور ہیں۔ تو تینوں شرطیں منظور کروانے کے بعد اس نے کہا کہ جناب وہ سپاہی میں ہوں جس نے فصیل میں نقب لگائی تھی، اگر آپ خدا کا واسطہ نہ دیتے تو میں اپنا نام ظاہر نہ کرتا، لیکن چونکہ آپ نے اعلان اس لیے کیا، لیکن اب ان 3 شرطوں کے مطابق نہ تو آپ میرا قبیلہ پوچھیں گے، نہ ہی آپ میرا نام خلیفہ کو بتائیں گے، اور نہ ہی کسی انعام وغیرہ سے نوازیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک اس کے اس اخلاص سے نہیں، ان کا جی میں اپنے اس عمل کو اس لیے چھپا رہا ہوں کہ اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے، اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے، اس وجہ سے میں دنیا میں اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، کیونکہ انعام ملنا یہ بھی صلہ ہے، تعریف ہونا یہ بھی صلہ ہے، شہرت ہونا یہ بھی ایک صلہ ہے، تو لہذا میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمل کا تمام صلہ مجھے آخرت میں عطا کیا جائے، اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کا اعلان کریں۔ تو مسلمہ بن عبد الملک پوری زندگی ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میرا حشر اس سپاہی کے ساتھ کر رہے۔ کیوں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا، اللہ بہت اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حج اللہ کے لیے نہیں ہوتا؟ یہ کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ تو محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ روزے میں جو اخفاء کا پہلو ہے کہ بندہ جب تک خود نہ بتائے روزہ ظاہر نہیں ہوتا، تو وہ جو راز ہے بندے اور خدا کے درمیان، اس راز کی وجہ سے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔
الا یہ کہ بندہ خود ہی ظاہر کر دے، لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مگر نہ جب تک نہ بتائے گا وہ چھپا رہے گا۔ تو اس عبادت کے مخفی ہونے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، جتنا چاہوں گا اتنی جزا عطا فرماؤں گا۔